نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ جو 7 مہریں کھولی گئیں، 7 نرسنگے پھونکے گئے، 7 قہر کے پیالے انڈیلے گئے، تو آپ ان ٹاپکس پر خدا کا کلام سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم پہنچے تھے چھٹے نرسنگے پر۔ آپ مہروں کے بارے میں، نرسنگوں کے بارے میں، قہر کے پیالوں کے بارے میں اگر لکھیں گے تو یہ ویڈیوز آپ واچ کر سکتے ہیں۔ میرا ایمان ہے آپ خداوند کے کلام کو سیکھیں گے اور برکت پائیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے، کہ جب چھٹا نرسنگا پھونکا گیا اور جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جا، جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے۔ پس وہ 4 فرشتے کھول دیے گئے جو خاص گھڑی اور دن اور مہینے اور برس کے لیے 3 آدمیوں کے مار ڈالنے کو تیار کیے گئے تھے، اور فوجوں کے سوا سوار شمار میں 20 کروڑ تھے۔ میں نے ان کا شمار سنا اور مجھے اس رویا میں گھوڑے اور ان کے ایسے سوار دکھائی دیے جن کے بختر آگ اور سنبل اور گندک کے سے تھے، اور ان گھوڑوں کے سر ببر کے سے تھے، اور ان کے منہ سے آگ اور دھواں اور گندک نکلتی تھی۔ ان تینوں آفتوں یعنی اس آگ اور دھوئیں اور گندک سے جو ان کے منہ سے نکلتی تھی 3 آدمی مارے گئے، کیونکہ ان گھوڑوں کی طاقت ان کے منہ ان کی دموں میں تھی، اس لیے کہ ان کی دمیں سانپوں کی مانند تھیں اور دموں میں سر بھی تھے۔ انہی سے وہ ضرر پہنچانے کے لیے اور باقی آدمیوں نے جو ان آفتوں سے نہ مرے تھے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی، شیاطین کی اور سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز نہ آئے، جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، اور جو خون اور جادوگری اور حرام کاری اور چوری اور انہوں نے کی تھی اس سے توبہ نہ کی۔ آمین۔ ہاللویہ۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام کتنا اتم ہے۔ خدا جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو یقین جانیے خدا کی حضوری کے سبب سے میرا جسم سرشار ہو رہا ہے، اور میں شکر گزاری کر رہا ہوں کہ ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں، ہم زندہ کلام کو مانتے ہیں۔ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، کلام ہی مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ خدا کا کلام جو لکھا گیا، اس کا ایک ایک حصہ سچائی سے بھرا ہوا ہے۔ اب کلام کہتا ہے کہ چھٹے فرشتے نے جب نرسنگا پھونکا تو ایک آواز آئی کہ ان 4 فرشتوں کو جو دریائے فرات پر بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کہ یہ 4 فرشتے کون ہیں۔ پہلا خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پاک فرشتے تھے۔ پاک فرشتوں سے مراد کہ جنہوں نے گناہ نہیں کیا تھا لوسیفر کے ساتھ۔ دوسرا خیال ہے کہ یہ ناپاک فرشتے ہیں جو کہ لوسیفر کے ساتھ آسمان سے گرائے جا چکے تھے، ان کو باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ اس موقع پر جو ہیں وہ
ان لوگوں کو جو مسیح کے کلام کو رد کریں، کیونکہ اگر ٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہ جو آفت آ رہی ہے کن لوگوں پر آ رہی ہے؟ جنہوں نے سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی عبادت کی ہے، اور یہ گناہ اس وقت دنیا میں عروج پر ہے۔ اس گناہ کی باقاعدہ منادی کی جا رہی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ اس گناہ کو روحانی کام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ بتوں کے آگے جھکنے کو عبادت کہا جا رہا ہے، بتوں کے آگے جھکنے کو مسیحیت کہا جا رہا ہے، بتوں کے آگے جھکنے کو پرستش کا نام دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مشن سے، کسی بھی چرچ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے بت پرستی کرنے کے لیے اکسایا جاتا ہے تو یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں۔ میں یہ آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ سارا غضب جو آ رہا ہے یہ کن لوگوں پر آئے گا؟ جنہوں نے سونے اور چاندی اور پیتل اور پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز نہ آئے، جو خون کرنے، جادوگری، حرام کاری اور چوری، ان گناہوں میں مبتلا تھے۔ لیکن بنیادی گناہ بت پرستی ہے جو ہمیں تمام گناہوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ پھر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے نا گھوڑے، یہ دراصل میں تشبہاتی طور پر کہا جا رہا ہے، یہ کوئی گھوڑے نہیں ہوں گے بیسکلی، بلکہ یہ جدید دور میں جو بم چلانے والی بختر بند گاڑیاں ہیں یہ وہ ہوں گی، لیکن ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، یہ ایٹمی ٹینک ہوں گے، اور یہ جو دھواں نکل رہا ہے ظاہر ہے جب بم بلاسٹ ہوتے ہیں، بم چلائے جاتے ہیں اور ٹینک کے ذریعے سے بم گرائے جاتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے ان تینوں آفتوں میں یعنی آگ اور دھویں اور گندک سے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے 3 آدمی مارے گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں 3 آدمی کیا ایک گھوڑے سے مارے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ جو رسول ہے وہ کیونکہ اس کے پاس اس وقت وہ جدید الفاظ جو بھی ویکیبلری میں نہیں تھے، جو ڈکشنری بھی ابھی انوینٹ نہیں ہوئے تھے، جو ابھی کوائن نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جو وہ الفاظ استعمال کرنا چاہ رہا ہے وہ اس وقت ڈکشنری میں تھے ہی نہیں، نہ یہ چیزیں ایجاد ہوئی تھی۔ تو جو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، بم نکل رہے ہیں، تو پھر اس نے گھوڑا کہا، کیونکہ اس وقت گھوڑے سے جنگیں لڑی جاتی تھی۔ لیکن اب گھوڑوں سے جنگیں لڑنے کا دور نہیں ہے، لیکن یہ خدا کا کلام پہلے سے ہمیں بتا رہا ہے۔ یقین جانیے مجھے خدا کی حضوری مل رہی ہے۔ پلیز بت پرستی سے ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں زناکاری سے توبہ کرنی، حرام کاری سے، شرابی سے، نشے سے، گندگی سے، لعنتوں سے نکلنا ہے۔ پلیز ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، اور اگر آپ پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ کلام کے وسیلے سے بابرکت ہوں۔ آمین۔